جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل یہ دونوں آپس کے اندر لڑے رشتے کے لیے، میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، اس نے کہا میں نے اس سے کرنا ہے، تو جب ایک بھائی نے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حابیل کو، اب یہاں سے جرم کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی شراب کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی جرم کا گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا تھا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ اسی گناہ پر لگا لیا، علیحدہ اپنے بندے جو اس کو ماننے والے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، اور جو کام قابیل کیا کرتا تھا شراب پینا، گناہ کرنا، جرم کرنا، تو قوم نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے تو اپنے چھوٹے بیٹے کو حکم دیا، حضرت شیث علیہ السلام، کہا کہ بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آپ نے خود بھی اور اپنی قوم کو بھی اپنے اس باعث سے بچا کے رکھنا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی گھر والوں کی، اپنی قوم کی تربیت کی، اور پھر کیا ہوا کہ جب تک آپ حیات رہے تب تک جو ہے وہ قوموں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اور آپ کی قوم نے ان سے بات نہیں کرنی، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان سے تعلق ختم کر لینا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ جب تک حضرت شیث علیہ السلام زندہ رہے، حیات رہے، تب تک معاملہ صحیح چلتا رہا۔ بعد کے اندر جب آپ دنیا سے چلے گئے، پھر آپس کے اندر دوبارہ رشتہ داریاں بننا شروع ہو گئی، دوبارہ دوستیاں بننا شروع ہو گئی۔ اب یہ جو لوگ بچے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی وجہ سے، جب تک وہ درمیان میں تھے تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر اپنا کرم کیا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی وہ لوگ دوبارہ قومیں آپس میں ملی، آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگی، آپس میں دوستیاں ہونے لگی، جو گناہ یہ وہ کرتے تھے انہوں نے بھی وہ گناہ کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہ ان تمام گناہوں کو اپنانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ کی ذات نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ نوح علیہ السلام آپ جائیں اور اس قوم کو جو ہے آپ باز کریں۔ اندازہ لگائے حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک اپنی اس قوم کو، اپنے بھائی کی قوم کو منع کرتے رہے، خدا را ان سے باز آ جاؤ، خدا را ان سے اپنا پیچھا چھڑا لو ورنہ اللہ کی ذات کا عذاب آنے والا ہے۔ لیکن قوم جو ہے اس قدر اس کے اندر رچ بچ چکی تھی، انہیں وہ کام نہ گناہ لگتا تھا بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس میں غلطی کیا ہے۔ اس طرح آج بھی اگر ہم کچھ غلط کام کرنے والوں کو منع کرتے ہیں، کہتے یار خوشی دے اندر ہو جاتا ہے، یعنی خوشی کے موقع پر اگر کوئی گناہ کر رہا ہو کو منع کرے پھر اسے روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب منع کیا قوم باز نہ آئی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی کو تیار کریں۔ پھر کشتی کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کی ذات نے حکم دیا کہ آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان تمام کو اس کشتی کے اندر سوار کر لیں۔ پھر آپ نے سوار کیا، پھر اللہ کی طرف سے سیلاب کا عذاب آیا، اور عذاب آنے کے بعد پھر پوری زمین پر کتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام اللہ کے عذاب سے غرق ہو کے مر گئے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے رب کے اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں سائڈ پہ تو ہمارے گناہ پچھلی قوموں سے بھی بڑے ہیں۔ میرے حضور نے بھی فرمایا تھا جس طرح میری امت کے اندر ولی سب سے بڑے ہوں گے، پہلی امتوں سے بھی بڑے ولی میری امت کے اندر ہوں گے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑے گنہگار، ظالم، جابر وہ بھی میری قوم کے اندر ہوں گے۔ ہم نے سنا واقعات کے اندر کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا کہ جو مردوں کے کفن اتار لیا کرتا تھا، ہم نے سنا کہ وہ مردوں کی قبروں کو کھاڑ دیا کرتا تھا، لیکن کسی قوم کے اندر ہم نے آج تک 1,24,000 نبیوں کی قوموں کے اندر ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ کوئی مردوں کو بھی کھاتا ہو، لیکن اس قوم نے مردے بھی نکال نکال کے قبروں سے کھائے۔ سورج تو مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس میں کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ جس طرح نیک میری قوم کے اندر سب سے زیادہ ہوں گے، اسی طرح گنہگار اور مجرم بھی پہلی قوموں سے بڑے میری امت کے اندر ہوں گے۔ اور ایک جرم کی سب سے بڑی وجہ اس معاشرے کے اندر فساد کی،
وہ ہے چغل خوری کرنا۔ یہ بھی قوم سمود کرتی تھی، اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ آج بندہ جو ہے وہ چغل خوری کرنے کے اندر پڑا ہوا ہے، اپنے سگے بھائی کی چغل خوری کرنے سے باز نہیں آتے، اپنے والدین کی چغل خوری، بہن بھائیوں کی چغل خوری کرنے سے باز نہیں آتے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ چغل خور ہے نا، ادھر کی بات ادھر بتاتا ہے، ادھر کی بات ادھر بتاتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ بروز قیامت وہ کتے کی شکل کے اندر اٹھایا جائے گا۔ نیچے اس کا جسم انسانوں والا ہی ہوگا، لیکن یہ جو اوپر والا چہرہ ہے، اللہ کی ذات اس چہرے کو ختم کر دے گا، اوپر کتے کا چہرہ لگا دیا جائے گا۔ قبر سے نکلے گا، انسانوں والا جسم لے کے نکلے گا، لیکن چہرہ کتے والا ہوگا۔ جرم کیا کرتا ہوگا؟ چغل خوری کرتا ہوگا۔ تو میرے حضور نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے دوزخ کے اندر جو زیادہ تعداد دیکھی وہ عورتوں کی تھی، اور وجہ بھی بتا دی، فرمایا کہ اس لیے کہ وہ چغل خوری کرتی ہیں۔